آج ہم کہتے ہیں میں اتنا گناہ گار ہوں، میں تو اتنا جا چکا ہوں گناہ کے آگے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا ہوں، میری واپسی مشکل ہے۔ ارے دوست آج بھی جا کر دیکھ کہ کافروں کو اللہ ایمان عطا فرما رہے ہیں۔ میں بھی ایک کافرہ خاتون کا بتاتا ہوں واقعہ، ایک جو مجھے کسی دوست نے دیا تھا، سچا واقعہ ہے، اس حساب سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ جس شخص نے ان کو کلمہ پڑھایا وہ مولانا دبئی میں مجھ سے ملے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا تھا، لیکن تفصیل کے ساتھ مجھے میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے اسلام اخبار میں خواتین کے اسلام میں شاید یہ تھا، یہ نام تھا دیپ چند اس کا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں مسلمان ہونے کے بعد، اگر یہ میں کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے میں آج تک کا ظالم ترین بدترین درندہ صفت، سبحان اللہ، میں آج تک کا ظالم ترین بدترین درندہ صفت لیکن خوش قسمت انسان ہوں، کیوں کلمہ مل گیا نا، اس لیے پہلے کفر کی زندگی بتا رہا ہے۔ 1987 میں میرٹھ میں مسلمان اور ہندوؤں کے جو فسادات ہوئے تھے تو میں اور میرے ایک رشتہ دار نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ 25 قتل کیے، اور جو ظلم کیا اس کی داستان آگے ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، ایسا ایمان دیا کہ دین پھیلا رہے ہیں وہ۔ اور بابری مسجد کے قضیے 1990 میں کتنے ہی مسلمان کو قتل کیا، 25 الگ، یہ کتنے کو قتل کیا۔ 1992 میں بڈھانا میں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا۔ مسلم دشمنی نے مجھ درندے سے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی کہ شاید بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے، اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ برباد ہو اور ہلاک کیے گئے۔ یہ سورت شاید میرے بارے میں اتری۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ اللہ جب میرے جیسے درندے پر ایسا کرم کر سکتا ہے تو مایوس ہونے کی کیا گنجائش ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے، ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجے محبت تھی۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا، مسلمان نہیں تھی۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے۔ مسلمان نہیں ہے، ہندو عورت کی بات بتا رہا ہوں میں، اور کتابیں منگوا سکیں۔ تو جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا، نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکا دیا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا۔ اس کو لے کر بھڑک کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کو گروہ رہتا تھا پہنچا۔ لڑکی اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کے جانے اور بدنامی اور غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے چپکے روتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے، اور بھائی ہم چھوٹے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں دیکھا کہ بنگل اور ہندو یہ پورا دوپٹہ پورا چادر بڑی لے کر پخانہ صاف کرنے آتی تھی، فلش سسٹم نہیں تھے۔ اور حضرت فرماتے تھے ہندو عورتیں پردہ کرتی تھیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ گھر سے بھاگ کر ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، اور آج سب کو پتا ہے کتنی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں آئے دن۔ بہرحال وہ وقت کم ہے اس لیے تفصیل بار بار نہیں کروں گا، جیسے میں پہلے کیا تھا اس طرح نہیں بتاؤں گا۔ اس ڈاکوؤں کی گینگ میں ایک ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی تھا۔ ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا، اس کو ہیرا پر ترس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں، مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں، میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ بہن بنانے سے بہن نہیں ہوتی، بتانا ضروری ہے، کیونکہ لکھنے والے اپنے انداز سے لکھتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ کوئی منہ بولی بہن، کوئی منہ بولا بھائی نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، منہ بولا بھائی بہن نہیں ہوتا۔ اس کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کا زنا ہوگا، اللہ کی بد دعا لگے گی اس کو۔
بہرحال یہ تو ڈاکو، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ اب اس لڑکے نے ایک روز ہیرا کو کسی بہانے سے بھڑک بھیجا اور کہا وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا، اور کہنا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بھڑک والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دی۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ پھر ہیرا سے کہا کہ تو پولیس میں جا کر بتا دو میں کسی طرح چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑک تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ کیا، وہاں پر لڑکی کی اغوا کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی بھتیجی کو گھر میں رکھ تو لیا، مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھتے؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ ڈاکو اٹھا کر لے گیا تھا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، مجھے یقین نہیں آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتے دار بھی آ گئے، انہوں نے کہا چیک اپ کرا لو میڈیکل۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے گئے، اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال دیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا، اب کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے، اللہ کا کرم ہوا، ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت سلامت ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، لیکن اب بات بدل چکی تھی۔ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ نہ میں دیوانہ اثر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے۔ جو اللہ یہودی عیسائی ہندو کو جذب کر سکتے ہیں ہمیں آپ کو جذب نہیں کر سکتے، جو انہیں ولی بنا سکتے ہیں ہمیں آپ کو ولی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے آسمان پر فیصلہ کچھ اور کر لیا، مگر اب وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی۔ ہیرا کچھ اسلام کی کتابیں لے آئی، وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا، تو کہا تھا نا میرے جیسا درندہ کوئی بھی نہیں ہے، بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ ڈال دوں گا، چچا کہہ رہا ہے۔ مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا۔ سب سے پہلے اسلام میں خون ایک بوڑھی خاتون کا بہا، خواتین میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کا وقت کا ابو جہل، اس نے لوہے کا لباس پہنا دیا اور مکہ شریف کی گرمی میں کھڑا کر دیا، کا کلمہ دل سے نکال، کرے مردود، کلمہ جب دل میں آتا ہے تو جان نکلتی ہے، کلمہ نہیں نکلتا۔ جو قادیانی وغیرہ بن جاتے ہیں یہ ان دوستوں کے ساتھ رہے، خود کو نالج ٹھینگا اپنے ایمان کا اور ان کا جناب گمراہی پڑھ رہے ہیں، اور ایسے تباہی آتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہنے والوں کے دوست تو وہ بھی برا کہنے لگے اور ایمان ختم ہو گیا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی۔ اس وقت بھی ایک خاتون ہے، بچی ہے، 3 سال پہلے کوئی کیسٹ ملی، کیا ہوا، اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا۔ یہ تیسرا رمضان ہے، ہم تو 15 گھنٹے چلا رہے ہیں، تیسرا رمضان ہے کہ بغیر سحری بغیر افطاری کے اس کے روزے چل رہے ہیں۔ جب موقع ہوتا ہے پانی پی لیتی ہے افطاری کے لیے، کوئی کھانے کی چیز مل گئی، میں نے پیغام بھجوایا کہ آپ الماری کے اندر کھانا رکھ لو اور رات کو سحری کے وقت کھانا کھا لیا کرو۔ 3 روزے رکھے تھے وہ، باپ کو پتا چل گیا، مار مار کے ادھورا کر دیا۔ اتنے ظلم، لیکن کیا ایمان ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں پیدائشی، اور کیا ایمان ہے اس کا۔ ایک ایک نماز کو 4 مرتبہ پڑھتی ہے بیچاری، دروازہ لاک کر کے نماز پڑھی، دروازے پہ دستک زور زور سے ہوئی، کیا کرتی، کھول دیا، پھر نماز کا موقع نماز پڑھ لیا۔ اب لڑکا ہوتا تو ہم کہتے بھاگ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں داخلہ لے لو۔ اب خاتون کو کہہ بھی نہیں سکتے، پیغام بھی بھیجے، ہم نے کہا سوال ہی پتا نہیں ہوتا، مفتی صاحبان سے پوچھ کر منع کر دیا۔ اللہ ہے نا، اللہ کے نام کا مزہ ہے، گناہوں کی وجہ سے نہیں آتا۔ وقت پر نماز پابندی سے پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گرانے سے گھٹن محسوس کرنے لگی، وہ بالکل اداس رہتی تھی، ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا، نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا، گھر سے چلی گئی۔ یہ ہر ایک کو ایسے موقع نہیں آتے۔
اور ہماری مسلمان ماں بہن بہو بیٹیاں لڑکوں سے دوستیاں، گندی فلمیں، میسیجنگ، گندے کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، جینز پینٹ پہننا، لڑکوں کے ساتھ پڑھنا، خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرنا، دیور کے ساتھ پردہ نہ کرنا، مسلمان بیٹیاں ہیں۔ اللہ پوچھیں گے نہیں کہ ان کو ہم نے ایمان دیا کس طرح تکلیف اٹھائی، اور تمہارے گھر میں تمہارے گود میں ہم نے ایمان رکھ کر دے دیا، تم نے کیا قدر کی اسلام کا گھر بننے میں۔ ایک مولوی صاحب اس کو اپنے بیوی کے ساتھ پھولت چھوڑ آئے، پھولت میں کچھ روز مولوی کلیم احمد صدیقی کے گھر رہی، پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلی میں اپنے بہن کے پاس بھیج دیا، وہ وہاں رہی، وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا، وہ مولوی صاحب کے بہن کے ہاں رہی، ان کو رانی پھپھو کہتی تھی۔ مولوی محمد کلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی پھپھو نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1-1.5 سال وہ دلی رہی، پھول پت اور دلی کے قیام نے اس کو نیا سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ کیوں؟ ماحول، کنو مع الصادقین۔ اسے اپنے گھر والے خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ اب ذرا جذب کا اسپیڈ دیکھنا آپ، آنکھ کھلی تو اس کو ماں بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہر مومن کو طلب ہونی چاہیے کہ پورے دنیا میں کفار ہیں مسلمان ہو جائیں، اور مجھ سمیت ہر مسلمان اللہ والا ہو جائے۔ حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم۔ ہمیں کھانے پینے سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، فلموں سے اور جہاں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر میری ماں ایمان کے بغیر مر گئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ رونے لگی، اس کی چیخیں نکل گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا۔ پھر ضد کرتی تو مولوی صاحب اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، اس سے زیادہ یہ کہ تم پھر تمہیں ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر ماں یاد آتے تو روتی، گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولوی صاحب نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی تمہیں اگر اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو، اور میرا آپ کا محبت کا کیا حق ہے کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں۔ دعوت جب دیں گے جب خود نیکی اختیار کریں نا۔ جب بھائی خود لڑکیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، فلموں میں لگا ہوا ہے، بہن کو کیا دعوت دے گا؟ یہ اصل زندگی کہ سامنے گٹر کھلا ہوا ہے تو کیا سہولت ہے ہماری کہ ہم دوسرے کو روکیں؟ دوزخ کے گٹر میں گرنے سے روکنے کی فکر ہونی چاہیے، یہ اصل زندگی ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا، وہ تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ہیرا نے کہا، مولوی صاحب نے اس سے کہا تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح شرک سے نفرت کرتی ہو۔ بدل گیا نا ماحول۔ اللہ کا جب پیار آئے گا تو الٹ معاملہ ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو تم اپنے گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو، اور اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں گے لوگ ہنسیں گے، ٹخنا کھولیں گے تو لوگ ہنسیں گے، نیٹ کیبل نکال لیں گے تو عید کے دن ہم کیا کریں گے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی، اور شہید زندہ رہتا ہے، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ وہ دلی سے پھولت اور پھر ہمارے گھر آئی، یہ عبداللہ دیپ چند کہہ رہے ہیں چچا کہ ہمارے گھر آئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ مسلمان ہو گئی ہے، اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے، الٹا ہمیں اسلام کی دعوت دیتی۔ آج ہمارے دوستوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو تکلیفیں آتی ہیں، داڑھی منڈا لیتے ہیں اور شرعی پردہ چھوڑ دیتی ہے ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں۔ کیونکہ یہ لکھت اپنے حساب سے ہوتی ہے نا، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کے مسائل بھی بتائیں، بیچ میں شرعی پردے کا مسئلہ بتائیں۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی، تو اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کرنے کو کہتی رہی،
کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، ماں کو کلمہ پڑھا چکی تھی، اور مسلمان مری ہے، اس کو جلانا جرم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا۔ اب سنیے داستان، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے ننیال بھیج دیا، اس کے ماموں اس کے مسلمان ہونے سے عاجز آ گئے، اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا جو بدمعاش ہوتے ہیں، سب نے اسے مال ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا، ایک دن جا کر ندی کے کنارے پانچ فٹ گہرا کھڈا کھودا، میں اور میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیرے بوا کے ہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے میں اللہ نے اصل حقیقت کے بارے میں معلوم کرا دیا۔ وہ نہائی، ہیرا نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور وضو کیا، اور ہم سے کہا چچا آخری نماز تو پڑھ لینے دو۔ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چلی۔ آبادی سے دوسرے راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر تو ادھر ہے، آپ کدھر لا جا رہے ہیں۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں نا، یا آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر اللہ کے پاس لے جا رہے ہیں؟ کس دل سے پوری کروں یہ داستان؟ پوری تو کرنی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، دونوں کے ساتھ وہ بچی مومنہ اور اللہ کی عاشقہ، ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندے چچا نے اپنے لیے کہہ رہے، اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اپنی پھول سی بچی کو گھڑے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک دوزخ کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چک نرک کا، آگ کا، دوزخ کا۔ گھڑے میں دھکا دے کر میں نے اس پر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اسے کھڑے دیکھتے رہے۔ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک اٹھی۔ آگ لگتے ہی وہ گھڑے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخی، اے میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اے میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں میرے اللہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ کیونکہ آپ غار ہیرا سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا؟ اے اللہ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ اس کو دے رہے ہیں جو نئی مسلمان ہے۔ اور آج مہندی، مایو، سہرا بندی، بیٹیوں کا ناچ، فوٹوگرافی، ویڈیو کیمرے اور زنا اور شراب اور ڈرگس اور شیشہ، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے کام ہے۔ یہ کام ہم کریں گے کون سا کمال کر لیا؟ کیا اللہ کے پاس اس کا درجہ ہوگا؟ کوئی گن بھی نہیں سکتا جو اس کا درجہ ہوگا۔ یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں سننا۔ اگر کسی کو مولانا کا ایڈریس چاہیے مجھ سے پوچھ لو آپ۔ کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، جل رہی ہے اپنا پتا جی، اپنے باپ سے کہ پتی اسلام ضرور قبول کر لینا، یہاں بھی اسلام کا غم، مسلمان ضرور ہونا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا بجھا کر دیکھ لیتے ہیں، مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گھڑے سے ایک آواز اندر سے زور زور سے سنی۔ وہ کیا آواز تھی؟ آگ کے اندر وہ کیا آواز تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے،
اور نظروں کی حفاظت نہیں ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ یہ جب پہلا بیان کیا تھا اس وقت میں نے یہ لکھوایا تھا، اس وقت بیان میں نے عرض کیا تھا، اے میری ماؤں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، ہندوؤں کے طریقے کو چھوڑو۔ سارا فیشن وہیں سے آتا ہے نا، ہندوؤں کے طریقے کو چھوڑو، فیشن بے پردگی کو چھوڑو۔ دیکھو کفر ہندو سے اسلام، اور اسلام بھی کیسا، اور ہم اپنی حرام خواہشات کو، گناہ کی خواہشات کو نہیں جلاتے، اور اس نے اپنا جسم جلنے دیا۔ ہمیں کوئی ستائے تو دین سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں۔ فیشن پرانا کریں، سادہ ڈھیلا کپڑا، ڈھیلا کرتا، ڈھیلا پاجامہ، جینس پینٹ نہیں، دوپٹہ باریک نہیں، گرمی لگتی ہے دوزخ سے کم ہے، دوپٹہ فیشنیبل نہیں، باریک نہیں، چست نہیں۔ ہم اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اے میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، آپ اللہ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم جان دے دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گی۔ ساس بہو ساس سے محبت سے رہیں گی، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیں گی کہ اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہے تو ہمیں اپنی معاف کرانی ہے۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے تو چلے آئے، وہ چچا کی داستان ہے، مگر اس شہیدہ کی محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت، میرے ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھ جیسے درندے اور صفات کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ چچا ایمان لانا اور اس کی استقامت نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرا پیارا شیخ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ ایک ہے خاموش تبلیغ، وہ ہے عمل والی۔ جو اپنے گھر کے اندر خاموش تبلیغ کرے گا، یعنی کہ 100% عمل کرے گا، اللہ اس کے گھر کو جنت سے بھی بڑا بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو نا عمل نے کیا کر دیا۔ اب سنیے، اب پھر جج کا واقعہ آ رہا ہے آگے، اب تو خیر کم رہ گیا۔ میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر آ کر بیمار پڑ گئے اور ان کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا، اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر میری موت اب حرم کے دھرم پر جائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری موت ہیرا کے دھرم یعنی کہ ایمان پر کے بغیر نہیں ہو سکتی، تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا، انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے مرنے سے 2 دن پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ جذب ہے، دوسرا جذب آ گیا۔ اپنا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا، مجھ سے کہا مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دینا۔ اب یہ پریشان کیونکہ اپنے دھرم کا لیڈر تھا، میرے لیے بہت مشکل بات تھی کہ میں اپنے بھائی کے انتم آکشا پتہ نہیں کیا ہے آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہی ان کی موت آئی۔ بہت اطمینان سے مرے، ہاں ایمان والا تو اطمینان سے مرتا ہے نا۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے یہ حال بیان کیا تو انہوں نے وہاں سنگم مار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا، ابھی بھی ہندو کٹر۔ میرے بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بابی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر میں جادو کر دیا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، دلوں کو باندھ دیا ہے کسی مسلمان نے۔ بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی واپی بتلاتے ہیں۔ اب جج کا نور اس کی طرف بڑھ رہا ہے بھائی صاحب کے پاس۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں نظم چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی نظم تھی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھیا کے ستانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے، پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے جانے کا واقعہ تھا، اور اسپیکر میرے سر پر تھا، ہے نا۔ بڑھیا نے کتنا ستایا تھا، پتا چلا بڑھیا بیمار ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مٹی نہیں آ رہے، کانٹے نہیں آ رہے، 2-3 دن ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا تو بیمار ہے۔ فرمایا چلو، جا کے گھر ٹھیک کیا، مٹکا صحیح کیا، بڑھیا نے پوچھا کون؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھیا نے کہا کلمہ پڑھا لیں، یہ اخلاق سے دین پھیلتا ہے جناب۔ بس جھنجھانا رکی، اس نظم نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا،
اور آج ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہیں، ہمارے گال نبی کے طریقے پر ہیں. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے. حرام کام والا عاشق ہو سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے. مونچھوں کا حکم ہے پورا اڑا دینا. 3-4 نوجوان جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، رات کو نئے نئے آ رہے ہیں، کل دیکھا کہ ایک نوجوان کی مونچھیں اڑی ہوئی تھی کہ یہ کنارہ اگر چھپ گیا، ہونٹوں کا آخری کنارہ، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر سخت حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا. اس لیے مونچھیں آج اڑا دیں. اب سنیے آپ کہ میرے دل میں آیا، ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ جس نبی کا واقعہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچے نبی ہے، اللہ کے لاڈلے آخری نبی ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ لباس میں، بالوں میں، چلنے میں، پھرنے میں، فلم میں دیکھنے میں، افطار میں، ہر بات میں. مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں وہاں کی بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا. اس کے بعد اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا اور تقریر تھی کسی مولوی کی. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا تھا، میں نے لکھا ہے کہ آج مسلمان بس، منی بس، گاڑیوں میں، موبائلوں میں، گھروں میں فوش گانے اور فلمیں لگاتے ہیں. کاش اللہ ان تک یہ بات پہنچا دے. ابھی ہمارے دوست ایک گئے مفتی صاحب یہاں سے، راستے میں فون آیا کہ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ جوڑے ہیں، ہاتھ مفتی ہو کر، اور اس نے نماز کے لیے جگہ نہیں روکی، نماز کے لیے نہیں روکا. کیا اس کے بعد گانے چلا دیے، اس کے بعد فلم چلا دی، گردن جھکا کر بیچارہ بیٹھ کے اتنا دور پہنچا ہے. مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی. شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا. میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر گڑھ کا ٹکٹ لیا. یہ جو ہمارے دوست بیانات کو لے کر پہنچاتے ہیں، موبائلوں میں دیتے ہیں، ای میل کرتے ہیں. ابھی سعودی عرب میں ایک صاحب آ کر ملے، 2-3 ملے، لیکن ایک صاحب آ کر ملے کہ میں تمہارے بیان سنتا ہوں، پتہ نہیں کون بھیجتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور میں آگے 700 لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے بانجے ہیں کینیڈا میں، ہمارے دوست ہیں، وہ اطہر درانی، جب وہ بیان بیچنے میں دیر کرتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں میں 1000 کو بیانات بیچتا ہوں. اب شارٹ کلپ ہمارے دوستوں نے نکالے ہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں کہاں لوگ بھیج رہے ہیں. جناب وہاں پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی. اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا. میں بڈھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڈھانا کی بس میں سوار ہوا. میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے، مدد پر مدد چلی آ رہی ہے. ان سے میں نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے، آپ میری اس معاملے میں مدد کریں گے؟ انہوں نے کہا پھولت چلے جائیں اور مولوی کلیم اللہ صدیقی صاحب سے ملیں، ان سے زیادہ مناسب آدمی آپ کو ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ملے گا. میں مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے میرا شکار کر لیا. مولوی صاحب خوش ہوئے. 31 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا. میرا نام عبداللہ رکھا، بھائی کا نام عبد الرحمان، دونوں نام اللہ کو پسند. مولوی صاحب میری بھتیجی ہرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہرا ہمارے یہاں ہی ٹھہری تھی اور میری بہن کے پاس دلی رہی. مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام لانے کے بعد اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. میں اور آپ آج توبہ کریں گے، اللہ ہمارے پرانے گناہ معاف نہیں کریں گے. مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا کہ اس درجے صفاقی اور بربریت کو کس طرح معاف کیا جاتا ہے. مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے مسلمانوں کو قتل کیا، اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ کچھ مسلمانوں کی آگے واقع ہو رہا ہے، آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں اور دین پھیلائیں. قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں. چنانچہ اپنی تسلی کے لیے اور اپنے جرم کی قسمت کو جگانے کے لیے اب میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں، کسی بیماری میں اگر کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اسے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش تو انسان ہی کرتا ہے. گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا. میرے اللہ کا کرم ہے
کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا. میں نے وہاں ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پہنچایا، پہلے سے خطرے سے ہوشیار کر دیا. پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر ان کے گاؤں کے حملے سے پہلے ان کو بھگا دیا. ایک کام تو مجھ سے اللہ نے ایسا کرایا جس سے مجھے تسلی ہوئی. یہ نہ کوئی سوچے کہ نیا مسلمان پرانا مسلمان. جو اشعار سنانے تھے اگلی بار انشاءاللہ، اب بس اس پر ختم، ایک صفحہ باقی رہ گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ بھاول نگر میں ایک مدرسے میں 400 بچوں کو مدرسے کے اندر جانے کا پروگرام تھا. انڈیا کی بات ہو رہی ہے. میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور تیار کیا. حملہ آوروں کے آنے سے 10 منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑ دی اور اللہ نے 400 معصوموں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا. میں 3 مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے جرم اتنے زیادہ ہیں کہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. بس ایک بار مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے. جو اللہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے 100 قتل کے مجرم کو معاف کر سکتا ہے، تو تیرے پاس کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے. جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے، مولوی نے فرمایا، کیا وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس سے دل مطمئن ہوا. واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں. اس لیے گجرات فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے کی کوشش سے میرے دل میں تسلی ہوئی. گاؤں کے مکانات اور زمینیں سستے داموں میں فروخت کی اور دہلی جا کر مکان لیا. بیوی اور 2 بھتیجیوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور پھولت لا کر سب کو کلمہ پڑھا دیا. اس ہیرا کی قربانی کی وجہ سے آج بھی جو گناہوں کو چھوڑے گا، نیک بنے گا، اپنے دل پر غم اٹھائے گا تو اس کا گھر پر اثر ہوگا. دوستو، ہم توبہ کریں، سچی توبہ. یہ میں نے اس وقت بیان میں کہا تھا آج سے چند برس پہلے. سب گناہوں کو چھوڑ دیں، نظروں کی حفاظت کریں، حرام عشق سے توبہ کریں، گندی فلمیں، ڈائجسٹ، موبائل کی بدماشیاں، نیٹ، کیبل، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر سب چھوڑیں اور مولا سے میں اور آپ عشق کریں. اور کوئی ستائے اور پٹائی ہو اور رشتے میں دیر ہو، مار پڑے، لوگ ہنسیں، تو ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں کو یاد کر لیں. لوگ ستائیں تو ہیرا کی، یہ پھر میں نے اس دوست سے کہا تھا کہ اس طرح لکھ دو آگے کہ ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں کو یاد کریں. کون سی؟ میرے اللہ، جو جل رہی تھی آگ سے. میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، اور گڑھے میں جلتی ہوئی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا. آپ کی محبت کے بعد اے اللہ مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. اے پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام اللہ ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی معافی مل جائے. ہمارے حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا، سب سے فرمایا تھا کہ ایک کام اللہ کو پسند آ جائے نا، ایک کام اللہ قبول کر لینا، کام بن جائے گا. اللہ سے روز دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف فرما، جذب فرما، اور میرے ایمان کا آپ کو شکر ادا کرتا ہوں، فضل، رحمت، مشیت کی بھی عطا فرما. اے اللہ کوئی ایسا کام کرا دے کہ آپ قبول فرما لیں. حضرت والا جب جذب کے واقعات سناتے تھے تو یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہ ان جذب کے واقعات کے صدقے میں ہمیں بھی جذب فرما لیں. حضرت تو جذب بچپن سے ہی تھے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف ہی کرتے ہیں معاملہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. اے رب کریم، آج تک جتنے جذب کے واقعات میں نے اور ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنے، حضرت کی کتابوں میں پڑھے، اور جو آپ نے اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے حضرت کے صدقے جو جذب کے واقعات بیان کروائے، یا اللہ ان جذب کے واقعات میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی واقعات ہیں. یا اللہ ان پیاروں کے جذب کے صدقے مجھے اور میرے جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، جتنی خواتین موجود ہیں موجود نہیں، اور جتنے مسلمان ہیں اور آنے والے مسلمان ہیں،
یا اللہ میرے اولاد کو اور مجھے ہم سب کو اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے جذب فرما، یا اللہ جذب فرما، یا اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا۔ اے اللہ آپ نے جو ایمان دیا اس کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے فضل سے آپ کا فضل، آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت، آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت مانگتے ہیں، بغیر استحقاق کی عطا فرما۔ یا اللہ تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا اپنا پیار، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا نام کا مزہ عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ خاتمہ یا اللہ ایمان پر نصیب فرما، مدینہ شریف کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ میں آپ سے اپنی اور اپنے سب متعلقین کی عمر کی برکت مانگتا ہوں۔ یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ، دینی خدمات کے ساتھ، شرف قبولیت کے ساتھ، آپ کی ذات پاک پر ہر لمحہ فدا ہونے کے ساتھ 120 سال کی عمر خیر اور عافیت والی عطا فرما، گروہ عاشقہ عطا فرما، بہت سے رومی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد اور میرے گھر والوں کو، یا اللہ تمام گھر والوں کو، میرے تمام متعلقین کو جو موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما اور دنیا کے لیے خزانہ برسا دے، کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مسجد اختر کو جلد بنوا دے، اے اللہ مسجد اشرف کو بھی جلد بنوا دے، یا اللہ تعالیٰ غرفت السالکین کو جلد بنوا دے۔ جو آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اپنی رحمت سے جلد از جلد بنوا دیجئے۔ یا اللہ حضرت والا کی اولاد وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم، حضرت والا کی بٹیا، داماد، بہو، اور یا اللہ حضرت والا کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پڑ پوتے پڑ پوتیاں، پڑ نواسے پڑ نواسیاں، اور حضرت کے ساتھ جس کا بھی تعلق، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرما۔ حضرت کے خاندان اور اولاد پر خوشیوں کی بارش فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں غوث قطب ابدال بنا، پورے دنیا میں ان کا غلغلہ مچا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، حضرت کی اولاد اور خاندان سے وفاداری نصیب فرما، یا اللہ ان سے وفاداری عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے رب کریم جن پر قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما، یا اللہ صاحب اولاد بنا جن کی اولاد نہیں، میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو بہو اور ساس کے جھگڑے ہیں ختم کرا دے اور ان کو سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں اور جو شوہر بیویوں کو ستا رہے ہیں، یا اللہ آپس میں محبت پیدا فرما۔ اے رب کریم حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ موسم کو معتدل کر دیجئے، اللہ خیر اور عافیت والی موسلادھار بارش عطا فرما، عافیت والی راحت والی موسلادھار بارش نصیب فرما۔ یا اللہ جگہ جگہ سے میسج آتے ہیں، پرچے آتے ہیں، کہیں بجلی کا، کہیں پانی کا، کہیں گیس کا بحران ہے، یا اللہ مجھ سمیت مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں سب نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ وقت مختصر مانگنا نہیں آتا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نعمتیں نہیں مانگ سکے وہ نعمتیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہم سب سے دین کے کام لے لیجئے، گروہ آشنا عطا فرما، ویزا کے مسائل حل کرا دیجئے، اور پوری دنیا میں یا اللہ تعالیٰ دینی سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ میں گروہ عاشقہ عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت اولاد اور گھر والے سب جو موجود ہیں موجود نہیں، بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت عطا فرما، ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ افطار کے وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، اور رمضان میں مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، جنت روز آراستہ کی جاتی ہے، فرشتوں کی آمین ہوتی ہے۔ یا اللہ مجھ سمیت کسی مسلمان کو رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں محروم نہ فرما، تراویحوں اور روزوں سے محروم نہ فرما، قرآن پاک سنانے اور سننے والوں کو قبول فرما، روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما، بیماروں کو اچھا کر دے یا اللہ اپنی رحمت سے۔ یا اللہ وساوس کے بیمار جو ہیں ان کو وسوسوں کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔